الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حج تمتع کا مختصر طریقہ پیش خدمت ہے۔ حج تمتع کے لیے سب سے پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے، اور جب آپ میقات پہ پہنچ جائیں تو آپ نے پاک و صاف ہو کر احرام کی 2 چادریں پہننی ہیں۔ جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ مکہ مکرمہ جب پہنچیں گے تو وہاں پر آپ نے طواف قدوم خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر طواف کی 2 رکعت پڑھ لیں، اور بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں، اور اگر وہاں پہ جگہ نہ ملے تو جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پر پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کے سعی کرنی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں، اور پھر آپ نے حلق کروا دینا ہے۔ اور حلق کروانے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے پہن لینے ہیں، تو یہاں پر آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے مکہ مکرمہ میں ہی رہنا ہے یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ ہو جائے۔ جب 8 ذی الحجہ ہو جائے گا تو آپ جہاں پر مقیم ہیں اپنی رہائش سے حج کے لیے احرام باندھنا ہے۔ کہ احرام باندھنے کے بعد آپ نے مینا کا رخ کرنا ہے۔ جب آپ مینا پہنچ جائیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اسی 8 تاریخ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہیں ان کو قصر پڑھنا ہے، اور سارے نمازوں کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنا ہے، جمع نہیں کرنا ہے۔ یہیں مینا میں رات گزارنی ہے، اور یہاں تک کہ جب 9 ذی الحجہ کی ابتدا ہو جائے تو 9 ذی الحجہ فجر کی نماز مینا ہی میں پڑھنی ہے، اور جب سورج نکل جائے اس کے بعد آپ نے میدان عرفات کا رخ کرنا ہے۔ جب آپ میدان عرفات پہنچ جائیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عرفات کی جو حدود ہے اس کے اندر آپ نے قیام کرنا ہے۔ وہاں پر بہتر ہے کہ آپ مسجد نمرہ میں چلے جائیں اور مسجد نمرہ میں وہاں پہ قیام کریں، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت امام خطبہ دے گا، واعظ و نصیحت کرے گا، اس کے بعد اذان ہوگی، اور اذان ہونے کے بعد اقامت ہوگی، ظہر کی 2 رکعت ادا کی جائیں گی، پھر اس کے بعد اقامت ہوگی اور عصر کی 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور پھر حاجی یہیں پر اللہ سے دعا کرے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ورد کرتا رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو اب آپ نے مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے، مزدلفہ پہنچنے پر آپ نے وہاں جا کر اذان دینی ہے۔ اذان دینے کے بعد آپ نے مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اقامت کہنی ہے، اور عشاء کی 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے رات یہیں پہ گزارنی ہے۔ اب یہاں رات آپ سو بھی سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ 10 تاریخ کو فجر کی نماز آپ نے یہیں پہ پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے مینا کے لیے نکلنا ہے۔ جب آپ مینا نکلیں گے تو آپ نے وہاں پر 3 شیطان ہیں، ان میں سے 2 شیطان پہلے والوں کو چھوڑ دینا ہے، اور آخری جو جمرائے عقبہ الاخیرہ ہے، بڑا جو شیطان ہے، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اور اگر آپ نے قربانی کے پیسے بینک میں جمع کرا دیے ہیں تو اب سمجھو کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ سر منڈوا دیں۔ سر منڈوانے کے بعد اب یہاں سے آپ جب آپ کو وقت مل جائے، جب آپ فارغ ہو جائیں، آپ نے جو ہے طواف افاضہ کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے، وہاں جو ہے طواف کے 7 چکر لگانے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے حج کی سعی کرنی ہے، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پھر رات کو مینا میں واپس آنا ہے، یہاں تک کہ اب جو ہے 11 تاریخ ہو جائے گی، یعنی 11 ذی الحجہ، تو 11 ذی الحجہ کو آپ نے پھر جو ہے زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر آپ نے رات کو یہیں مینا میں قیام کرنا ہے، یہاں تک کہ 12 تاریخ ہو جائے گی۔ پھر آپ نے 12 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر اگر آپ 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے مینا سے نکل گئے تو آپ کے لیے 13 کی کنکریاں مارنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ رک جاتے ہیں تو پھر آپ کو 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور جب آپ نے یہ کنکریاں مار دیں اس کے بعد آپ خانہ کعبہ یا مکہ مکرمہ میں جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں پہ چلے جائیں گے۔ پھر آپ نے جو آخری عمل کرنا ہے، جب آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے اس سے پہلے آخری کام آپ نے طواف وداع کرنا ہے۔ جب آپ نے طواف وداع کر لیا چھوڑنے سے پہلے تو اب آپ کا سمجھو حج جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔